امتی کے لیے عمر بھر عشق اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے عمر بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان اعظام اور حضرات سامعین، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں 28واں جلسے دستار بندی منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ آج کا یہ پروگرام مدرسہ عربیہ بحر العلوم نظیریہ کے شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے 40 ان خوش نصیب طلباء کے اعزاز میں منعقد ہو رہا ہے، جن کے سروں پر اکابرین امت اور علماء اعظام کے مبارک ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس عظیم الشان 28ویں جلسے دستار بندی کی صدارت فرما رہے یوپی ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کی ایک عظیم علمی، دینی، سماجی شخصیت، جس نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک بے لوث اور اخلاص و للہیت کے ساتھ خدمت درس و تدریس میں صرف کیا۔ یہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی پاسبانی کا فریضہ انجام دینے والی ایک فعال تنظیم جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد زعیم قوم، فخر ملت، حضرت الاستاذ حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب مفتاحی، ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد و صدر جمعیت علماء مشرقی یوپی، مجھے خوشی ہے کہ آج حضرت نے میری درخواست پر ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمانان خصوصی اور مقررین خصوصی تشریف فرما ہے، جن میں حضرت مولانا مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی، نائب قاضی شریعت امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ، اور اسی کے ساتھ خطیب باکمال حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب قاسمی، استاذ جامعہ عربیہ خادم الاسلام بہاپور۔ یہ حضرات ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ 2 اور شخصیتیں ہیں جن کا خطاب ہونا ہے۔ ان میں سے ایک کلکتہ کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت مولانا ارشد الحسینی صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد کیننگ اسٹریٹ کولکاتہ، اور دوسرے ہیں حضرت مولانا مفتی احمد حسین صاحب قاسمی، جو میوات کی سرزمین سے تشریف فرمائے۔ لہذا اس چند تمہیدی کلمات کے بعد اب میں باضابطہ طور پر اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا یہ طریقہ عمل رہا ہے کہ جب بھی کسی مجلس یا محفل کا انعقاد کرتے تو اس کا انعقاد قرآن کریم کی تلاوت کلام سے کیا کرتے تھے۔
तो आइए हम भी अपने असलाफ के तरीके पर अमल करते हुए इस बाबरकत प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से करते हैं। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मदरसा हाजा के उस्ताद जनाब कारी मकसूद आलम साहब से कि कारी साहब तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से आज की इस मजलिस का आगाज फरमाएं। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। कारी साहब और माइक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم